Hello guys, welcome to the post-independence political history of Pakistan. Today we will discuss the second part of formative phase of Pakistan. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लीडरशिप क्राइसिस थे और उसके बाद जो है क्राइसिस ऑफ मुस्लिम लीग थे। जो तीसरा पॉइंट है वो है दी फॉल्ट लाइंस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन जो था वो भी बड़ा डेट्रीमेंटल इशू था जो पाकिस्तान के दाखिला और खारिजा पॉलिसी पे और सिक्योरिटी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ था फॉर्मेटिव फेज में। तो आइए देखते हैं कि पार्टीशन के क्या फॉल्ट लाइंस थे। द मिसमैनेजमेंट ऑफ द पार्टीशन बाय द कॉलोनियल रूलर्स, a huge influx of migrants, lack of infrastructure, the issue of Jammu and Kashmir remaining unsettled created in the very beginning animosity between Pakistan and India. तो सबसे पहले तो इशू ये था कि कॉलोनियल रूलर्स ने पार्टीशन को बड़ा बुरे तरीके से मैनेज किया और उसके बाद बहुत ह्यूज नंबर्स में बहुत बड़े तादाद में जो है माइग्रेंट्स जो है पाकिस्तान से गए भी थे और पाकिस्तान आए भी थे। तो ये भी बहुत बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी पाकिस्तान में। एक ही सूबा जो डेवलप्ड था वो था पंजाब, बाकी तीनों सूबे और बंगाल जो था ये अंडर डेवलप्ड थे। उसके बाद एक और इशू बना जम्मू एंड कश्मीर का। तो इसकी वजह से दोनों ममालिक में बड़े इख्तिलाफात पैदा हो गए, यहाँ तक कि बाद में 3 जंगें भी लड़ी गई। A war was fought between the two over Kashmir in October 1947. A ceasefire was subsequently enforced for 14 months later. The matter, however, has still not been resolved, and even after fighting another 3 wars, the relationship between the two countries stands frozen in 1947. तो उसी वजह से उस वक्त भी दोनों के रिलेशंस बड़े इफेक्ट हुए। ये यहाँ पे नीचे हमने एक हवाला भी दिया है, द लॉन्गेस्ट अगस्त बाई दिलीप हायरो। ये एक किताब है, अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप ये बुक रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स पे इसका बुक रिव्यू है जो बहुत तफसील से इन मसाइल का इहाता करती है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है द सिविल मिलिट्री एसेंडेंसी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो थे, पॉलिटिकल लीडरशिप वो नाकाम हो गई थी, आपस में उनके इख्तिलाफात बढ़ गए थे। वो उनके पास कोई विजन नहीं था कि हमने ये मसाइल कैसे हल करने हैं। तो यहाँ पे उनके लिए ये ब्यूरोक्रेसी के लिए जो है एक वैक्यूम पैदा हो गया। तो an already weakened political class thus became weaker, and the emerging civil military power found it ever easier to establish its dominance. The civil servants had the experience of administering the colonial state. तो सिविल सर्वेंट्स जो थे इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कॉलोनियल स्टेट को मैनेज करने का, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको बड़ा इजीली एक मौका मैसर आया कि वो अपने आप को यहाँ पे संभाल सके और उन्होंने बहुत जल्द ही अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश की। They employed their experience to restore a state apparatus that characteristically was not any different from the colonial model. वही colonial model जो था वो कॉपी किया गया और पेस्ट करके पाकिस्तान की आज़ादी के बाद दोबारा वही मॉडल अप्लाई कर दिया गया। The precarious condition in which Pakistan found itself after independence enabled the civil services to take the initiative in their own hands. फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी स्टेट पैराडाइम। तो ये हालात जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी पे भी बड़े हद तक असरअंदाज हुए। The adverse relationship between the two countries provided to the rulers and the ruling institutions the pretext to develop Pakistan as a national security state with a political economy of defense as its founding philosophy. अच्छा, जो पाकिस्तान
بنا تو تھا کہ سوشل اور ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا، لیکن حالات ہی ایسے بن گئے اس وقت، پاکستان اور انڈیا کی دشمنی تھی آپس میں، روایتی حریف بن گئے، تو اس کی وجہ سے پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن گیا. The priorities of the state were designed to support what the state had accepted for itself. Things that define a modern social welfare democratic state became insignificant. وہی چیزیں جو قائد اعظم نے جو خواب دیکھے تھے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوشحال ملک بنائیں گے جہاں پہ سوشل ویلفیئر اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں سائڈ لائن ہو گئی. ود دا انڈکشن آف دا فرسٹ پاکستانی کمانڈر ان چیف آف دی آرمی جنرل ایوب خان اے سول ملٹری alliance emerged which soon became more of an oligarchy. ایوب خان جب کمانڈر ان چیف بن گئے تو اس کا پہلے بھی سیاست میں بڑا انٹرسٹ تھا. قائد اعظم اس کا اشارہ بھی دے چکے تھے کہ کچھ لیڈر جو ہے وہ سیاست میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس کے آنے کے بعد جو ہے حکومت ایک اولیگارکی میں تبدیل ہو گئی، چند رولرز ہو گئے. اس سے پہلے جنرل سر فرینک والٹر میسری اور جنرل سر ڈوگلس ڈیوڈ گریسی، یہ دونوں کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے. سبسیکوینٹلی the circumstances of partition and its aftermath demanded strong central action to establish government control over the new state. اس وقت ایک اسٹرانگ سینٹرل اسٹیٹ کی ضرورت تھی اور ایک مضبوط اسٹیبلشڈ اس کی گورنمنٹ کی ضرورت تھی. تو ایز اپوز ٹو انڈیا واز اے نیو seceding state while India was a successor state which had inherited the entire state apparatus that existed before partition. The lines were drawn from the very beginning regarding who was to be the actual power holder and the decision maker for the state and who had to play a secondary role simply to provide a political democratic color to this peculiar form of statecraft. اب یہ اولیگارکی بن گئی ایسی کہ سامنے جو تھے وہ الیکٹڈ بندے تھے، جو وہی الیکٹڈ منتخب نمائندے تھے وہی تھے، لیکن پیچھے فیصلہ کرنے والے لوگ جو تھے وہ اور تھے. پاکستان ایک سکسیڈنگ اسٹیٹ تھا اور انڈیا جو تھا اس کو ایک سکسیڈنگ پاور بن گیا. جیسے برٹش چلے گئے تو ان کے بعد ساؤتھ ایشیا میں انڈیا ایک سکسیڈنگ پاور بن گیا. ان کو وہی مشینری اور بیوروکریسی سب کچھ اسی حالت میں انٹیکٹ ملے. پاکستان کی صورتحال جو ہے یہ بالکل چینج تھی، جہاں پہ آٹومیٹکلی اولیگارکی بن گئی. آفٹر انڈیپینڈنس انڈر سیکشن 8(1) of the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935 became the working constitution of Pakistan, but with few amendments till the Constituent framed a new constitution. جب تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا تب تک کے لیے ایک نیا انٹرم کنسٹیٹیوشن بن گیا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے مطابق، جس کے تحت پاکستان آزاد ہوا تھا. تو اس کے مطابق گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہی انٹرم کانسٹیٹیوشن بنا لیا گیا. The Constituent Assembly later, by the adaptation of the Central Acts and Ordinances Order 1949, adopted the whole Indian Statute Book with due regard to the changes subsequent upon partition. اسی طرح جو انڈین اسٹیچوٹ بک تھے، جتنے سول کوڈز اینڈ پروسیجرز تھے، وہ سارے اڈاپٹ کر لیے گئے. ہینس the discretionary powers of the Governor General continued, whereby he could appoint PM and the ministers who held their offices during his pleasure. He could also dissolve legislature. اچھا، 1935 کے ایکٹ کے مطابق جو تھا گورنر جنرل وہ برطانیہ کا ایک نمائندہ ہوتا تھا، تو وہ ان سب سے اوپر ہوتا تھا. اسی طرح جب وہی قانون یہاں پہ لاگو ہوا، وہی کانسٹیٹیوشن، تو پاکستان میں بھی گورنر جنرل جو ہے یہ ایک بہت پاورفل پوسٹ بن گئی. یہ پرائم منسٹر کو بھی ان سب کو بھی اپوائنٹ کرتا تھا
اور اس کے پاس پاورز تھے کہ یہ لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ کو بھی ڈیزولو کر سکیں، جو بعد میں یہ پاور ایکسرسائز بھی ہو گئی تھی۔ یہ ایک ریسرچ پیپر ہے، سینٹرل پروونس ریلیشن اینڈ دا پنجاب، اس کا ایبسٹریکٹ بھی یہاں پہ کاپی کیا گیا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ The functioning of the interim constitution of Pakistan 1947 largely determined the nature of center-province relations in the early years of independence. The way in which the provisions of the interim constitution were operationalized to maintain the central ascendancy in the legislative, administrative and financial sphere developed a sense of disequilibrium in the equation of power, sharing between federation and its units. This disequilibrium is considered to maintain the hegemonic role of Punjab in the policy formulation and implementation levels. یہاں پہ ایک سینٹرل گورنمنٹ بن گئی، سینٹرل پروونس ریلیشنز جو تھے وہ اس میں پنجاب کو ایک اچھا خاصا ایج مل گیا، اور پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن میں بھی پنجاب جو تھا یہ اوپر آ گیا، ایک ڈس ایکویلبریم کریٹ کی گئی۔ تو ویسے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں پورا ریسرچ پیپر۔ اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن تیار ہو گیا۔ اٹ واز پاسڈ بائی دا فرسٹ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آن 12 مارچ 1949 انڈر دا لیڈرشپ آف لیاقت علی خان۔ یہ ڈیٹ ویسے ایم سی کیوز کے لیے بھی ضروری ہے، اکثر ایم سی کیوز میں یہی ڈیٹ پوچھی جاتی ہے۔ The most significant thing was that it contained the basic principles of both Islamic political system and Western democracy. یہ آئین جو تھا یہ اس وجہ سے بڑا ڈیلے ہو گیا تھا کہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ یہ فیڈریشن ہوگا یا یونیٹری، پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام، پھر اس کے بعد اسلامک ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی، سوشلزم اور کیپٹلزم، ان چیزوں کی بہت بحثیں ہو رہی تھیں۔ تو بہرحال آخر کار فیصلہ یہی ہوا کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم اینڈ ویسٹرن ڈیموکریسی ان دونوں کو مرج کیا جائے گا۔ It laid down the objectives on which the future constitution of the country was to be based, and it proved to be the foundational stone of the constitutional development in Pakistan. آبجیکٹیو ریزولوشن میں جو مقاصد مینشن کیے گئے تھے وہ باقی سب کا جو ہے ایک بیس بن گئی باقی سارے کانسٹیٹیوشنز کی، اور اس میں جو آبجیکٹیوز درج کیے گئے تھے تو وہ اس لیے درج کیے گئے تھے کہ باقی کانسٹیٹیوشن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قوانین بنائیں گے۔ اب اس کے مین پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کے۔ Sovereignty of the entire universe belong to Allah alone. Authority should be delegated to the state through its people under the rules set by Allah. Constitution of Pakistan should be framed by the Constituent Assembly. State should exercise its power through chosen representatives. Principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as ensured by Islam should be followed. Muslims shall live their lives according to the teaching of Quran and Sunnah. Minorities can freely profess and practice their religion. There should be federal form of government with the maximum autonomy for the units. بدقسمتی سے یہ اٹانومی آخر کار 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی، 60 سال بعد آئی۔ Fundamental rights including equality of status of opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law, and public morality should be given to all the citizens of the state. It should be the duty of the state to safeguard the interests of minorities, backward and depressed classes. 11. Independence of judiciary should be guaranteed. 12. Integrity of the territory and sovereignty of the country was to be safeguarded. جہاں پہ یہ نمبر دوبارہ کافی ہو گیا۔ The people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity.
اچھا، اس کے ریئیکشن میں پھر کچھ مخالفت بھی آئی آبجیکٹو ریزولوشن کی. جو میاں افتخار الدین was the only Muslim member in the Parliament House who opposed the objective resolution as he felt that the resolution was vague. He further suggested that such a resolution should be the decision of the 70 million people of Pakistan. The resolution was also disapproved by minorities leader Prem Hari Chandra Mandal and Kumar Datta. However, he chose to vote in favor of the resolution because he was assured that the minorities will have all the rights and privileges. میاں افتخار الدین جو تھے یہ واحد مسلم ممبر تھے پارلیمنٹ کے جنہوں نے اس ریزولوشن کو اپوز کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے، اس میں مائنارٹیز جو ہے ان کے مائنارٹیز جو ہے وہ متاثر ہوں گے، ان کے حقوق جو ہے وہ غصب ہوں گے. تو پھر اس کو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ پارلیمنٹ کا یا چند لوگوں کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے آبجیکٹو ریزولوشن، بلکہ یہ 70 ملین لوگ جو ہے ان کے ریفرینڈم یا کسی اور الیکشن وغیرہ کے تھرو یہ مسائل آبجیکٹو ریزولوشن تیار ہونی چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے پریم ہری چندرا منڈل اور کمار دتا نے بھی اس کی مخالفت کی، لیکن بعد میں میاں افتخار الدین کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، مائنارٹیز کے حقوق جو ہے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور ان کو شورٹی دی گئی. تو اس کے بعد انہوں نے فیور میں ووٹ دے دیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے لیکچرز میں ہم الائنمنٹ ود یو ایس اور اس فارن پالیسی سے ریلیٹڈ اور راولپنڈی کانسپریسی کیسز یہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.